محترم المقام لائق صد احترام میرے آقا و مرشد، میرے معلم و مربی، ہمارے دلوں میں شمع شریعت اور نور طریقت روشن کرنے والی ہستی، عظیم روحانی قائد سید السادات حضور قبلہ پیر سید امتیاز احمد بخاری القادری قبلہ، والد گرامی حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی، سید السادات حضرت قبلہ پیر سید عابد حسین شاہ صاحب نقوی، آپ رحیم یارخاں سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید ناظم حسین شاہ صاحب نقوی، آپ بھی رحیم یارخاں سے تشریف لائے ہیں آپ کی اس خوبصورت محفل کی رونق بننے کے لیے۔ حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب گیلانی اچ شریف سے تشریف لائے ہیں آپ کی اس خوبصورت محفل کی رونق بننے کے لیے، اور حضرت پیر سید طاہر شاہ صاحب صاحبال سے تشریف لائے۔ ان کے علاوہ بڑی تعداد میں تشریف رکھے ہوئے سید السادات حضرت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب الجعفری الخارزمی، آپ گجرات سے تشریف لائے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی مشائخ، علماء، سادات اعظام تشریف لائے، اور ان کے علاوہ دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے آپ سب مریدان حق، طالبان ہدایت، پیکران صدق و محبت، میری مراد آپ سب غلامان رسول و آل رسول، آپ سب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا میں کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس خوبصورت محفل کو سجانے کی توفیق دی اور اس محفل میں گفتگو کرنے کے لیے توفیق اور صحت عطا فرمائی۔ ابھی تکلیف میں تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ نعت خوانی بعد میں ہو جاتی ہے، اپنا پیغام عرض کر دوں۔ تو حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب جو محبت سے تشریف لائے ہیں، میرا اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ آپ وقت نکال کے آئے ہیں، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں دعا کرتا ہوں میرا رب آپ کی خطائیں معاف فرما دے، آپ کے گناہ معاف فرمائے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں میرا رب مجھ سمیت ہم سب کو ان لوگوں میں سے شمار کرے کہ جب یہ محفل برخاست ہو تو وہ اعلان کرے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس مجمع میں کوئی بھی میرا بھائی جو کوئی مراد، کوئی تمنا، کوئی حاجت لے کے آیا ہے، آج میرا رب، میرا کریم رب اپنے حبیب مکرم کے صدقے سے سب کی جھولیاں بھر دے، آپ سب کی حاجتیں پوری فرمائے، آپ سب کی مشکلات اللہ حل فرما دے، اللہ آپ کو ہر میدان میں فتح اور برکت عطا فرمائے، آپ کسی میدان میں نہ ہاریں، ہر میدان میں آپ کی فتح ہو۔ میں دعا دیتا ہوں آپ کو، آج آپ میرے دادا جان کے عرس میں آئے ہیں، میں دل سے دعا دیتا ہوں جس میدان میں اتریں مولا ان کی فتح ہو،
جس میدان میں اتریں ہمیشہ یہ جیتیں۔ اللہ آپ کو علم کی، عمل کی، روحانیت کی، رزق کی، خوشیوں کی، سکون کی، ہر طرح کی فتح عطا فرمائے۔ اور میں خصوصیت کے ساتھ انتہائی شکر گزار ہوں اپنے برادر اصغر، اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی کا، کہ آپ کے لیے، میرے لیے بھی یہاں بیٹھنا، تقریر کرنا، آپ کے لیے سننا، یہ ایک چھوٹا مرحلہ ہوگا، 2-4 گھنٹوں کا مرحلہ ہوگا، لیکن سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تعالی، وہ اور ان کی پوری ٹیم کئی مہینوں سے اس کے اوپر محنت کرتی ہے، دن رات جاگ کے محنت کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں عظیم اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی خدمت کے صلے میں مولا علی کو نوازا، اللہ تعالیٰ اس مشن کی خدمت کے صلے میں انہیں اور ان کی نسلوں کو نواز دے۔ اور میں ثالثاً تیسرے درجے پہ شکر گزار ہوں اپنے برادر اکبر حضرت پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب گیلانی کا، کہ انہوں نے، ان کی محنت الگ طرح کی، ان کی محنت بولیے، وہ میری والی بھی نہیں ہے، میرے چھوٹے بھائی والی بھی نہیں ہے، وہ الگ طرح کی محنت ہے۔ لوگوں سے ملاقات کرنا، ترغیب دینا، دعوت دینا، میرے مہمانوں کو ڈیل کرنا، کوارڈینیشن، بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مشن کی خدمت کے صلے میں، جو سیدہ زہرا کا مشن ہے، اس مشن کی خدمت کے صلے میں انہیں، ان کی نسلوں کو عظیم اجر دنیا و آخرت میں اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرمائے۔ حاضرین، یہ میری کچھ تمہیدی کلمات تھے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تبلیغ کا جو منہج اور طریقہ ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ جو حدیث آپ نے سنی ہوئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم میں بولیے، 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اولاد، اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ہماری تبلیغ کا جو انداز ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہی سلیبس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور یہی سلیبس کل امت کو عطا کیا گیا ہے۔ تو ہم اس سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنی گفتگو کرتے ہیں اور اپنی تبلیغ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث ثقلین۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ لیکن میں آج آپ کو اس حدیث کا ایک نیا نام بھی بتاتا ہوں۔ اس حدیث کا بولیے، حدیث ثقلین تو مشہور ہے کہ 2 عظیم وزنی چیزوں کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ میں آج آپ کو اس کا ایک نیا نام بتاتا ہوں۔ اس حدیث کو حدیث ثقلین تو کہتے ہی ہیں، اس حدیث کو حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں۔ بولیے حدیث خلیفتین۔ اب آپ ٹھیک کرو، بولیے حدیث خلیفتین کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے 2 خلیفوں، رسول اللہ کے 2 خلیفوں کا بیان ہے اس حدیث میں۔ اور وہ حضور کے 2 خلیفے کیا ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ آواز اور سادہ کریں، وصل ختم کریں اور سادہ کر کے اب اس کو باریک کریں، تھوڑی سی ہلکی سی کو دے دیں اس میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت ہیں۔ کون بولیے؟ بھئی ہمارا مجمع ڈھیلا نہیں ہوتا، رات کا 1 بجا 2 بجا، کیوں بھی ایسے ہی ہے نا، جاگ کے بیٹھیے۔ حضرت زید بن ثابت روایت کرتے ہیں، کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم خلیفتین۔ آقا نے فرمایا، میں تم میں اپنے 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
میں تم میں اپنے دو بولیے خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنے دو بولیے نائب، اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں. حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور حدیث نمبر ہے 21,618، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا. آقا نے فرمایا میں اپنے دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بس ٹھیک ہے، چینج کریں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آقا نے فرمایا میں اپنے دو بولیے خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض. فرمایا میرا پہلا خلیفہ اللہ کی کتاب ہے. پہلا خلیفہ اللہ کی، ایکو اس میں دیں تھوڑی سی. پہلا خلیفہ بولی اللہ کی او ما بین السماء الی الارض. فرمایا یہ آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی رسی ہے، یہ میرا پہلا خلیفہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب. کیا ہے بولیے. اور دوسرا فرمایا وعطرتی اہل بیتی. فرمایا میرا دوسرا خلیفہ میرے اہل بیت میں سے میری اولاد ہے. میرے اہل بیت میں سے میری اولاد میرا دوسرا خلیفہ ہے. اور فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا بے شک یہ قرآن اور میری اولاد کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. حوض کوثر پہ بھی میرے پاس بولیے. تو اس حدیث کو حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں. حدیث یہ رسول اللہ کے دو خلیفوں کی اور رسول اللہ کے دو نائبوں کی شان کا بیان ہے اس حدیث میں کہ اس کو حدیث خلیفتین بھی کہتے ہیں. تو ہماری تبلیغ کا جو انداز ہے وہ اس حدیث پر مبنی ہے. کیا؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی تعلیم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی بولیے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں انتہائی جامع کلام بھی فرمایا ہے. یعنی الفاظ بہت کم ہیں اور ان کا معنی بہت زیادہ ہے. انہی میں سے سورہ مؤمنون ہے. کون سی سورت بولیے؟ سورہ مؤمنون وہ سورت ہے کہ جس کی ابتدائی چند آیتوں میں اللہ رب العزت نے صالحیت اور نیکی کا سارے کا سارا سلیبس عطا فرما دیا. توجہ کیجئے میری طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المؤمنون آیت نمبر 1 ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. فرمایا بے شک جو ایمان والے ہیں وہ فلاح پا گئے. ایمان والے بولیے، ایمان والے بولیے فلاح پا گئے. یہ توجہ کرے میری طرف. بیٹھا بیٹھا بندہ سویا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے پاس بڑا ہنر ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتے ہیں. تو نہیں، ابھی یہ ہنر سے نکل آئیں. ذرا میری طرف توجہ کریں. ہے نا توجہ بھائی؟ ادھر دیکھو نا مجھے یارا. آج کی رات ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سونا نہیں. توجہ میری طرف. میں دیکھ رہا ہوں سب کو. تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون. بے شک مومن فلاح پا گئے. فلاح کس کو کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھنے والی ہے. حضرت سید محمود علوسی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، کہتے ہیں لیس فی کلام العربی کلہ اجمع من لفظۃ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ. کہتے ہیں کہ پوری عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں. لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ یہ ایک لفظ ہے اور اس میں ہر طرح کی دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر جمع ہے. یہ اتنا جامع لفظ ہے. اتنا بولیے. پھر فلاح کس کو کہتے ہیں؟ توجہ کریں. فلاح کہتے ہیں کسی چیز کو چیر دینا. کسی چیز کو بولیے چیر دینا، پھاڑ دینا، کاٹ دینا. کسی چیز کو بولیے چیر دینا. اسی سے عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں فلاح، کہ وہ زمین کو چیر کے دانہ اس میں ڈالتا ہے جس سے پودا اگتا ہے نا. زمین کو پہلے چیرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نرم کرتا ہے نا، گوڈی کرتا ہے یا
کاشت کے لیے پہلے چیرتا ہے، ہل چلاتا ہے، چیرنا فلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چیرنا۔ اب مفلح کون ہے، فلاح والا کون ہے؟ قرآن پاک سمجھا رہا ہوں نا، قرآن مجید عربی زبان میں، تو عربی لغت پہ بات کرنی پڑے گی نا۔ فلاح لفظ سمجھیے، جو اللہ نے فرمایا مومن فلاح پا گئے۔ مفلح کون ہے، فلاح پانے والا کون ہے؟ توجہ میری طرف، فلاح پانے والا وہ ہے کہ جو مشکلات کو چیر کر، صعوبتوں کو چیر کر، امتحانوں کو چیر کر، ان سے گزر کر، اتنے امتحانوں، تکلیفوں، مشقتوں کے باوجود ان کو چیر کے پھر بھی منزل پہ جا پہنچے، پھر بھی منزل پہ جا پہنچے، اس کو کہتے ہیں مفلح، فلاح پا جانے والا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مومن فلاح پا گئے۔ مومن بولیے کہ جو مومن ہے وہ کسی آزمائش کی وجہ سے اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا، چاہے آزمائش اس کی بیوی ہو یا شوہر ہو، چاہے آزمائش اس کی اولاد ہو یا اس کے بھائی بہن ہو، چاہے آزمائش اس کے ہمسائے ہوں یا رشتہ دار ہوں، چاہے آزمائش اس کی یہ دولت دنیا ہو یا کوئی نوکری یا کوئی منصب ہو، وہ کسی آزمائش کی وجہ سے بھی اپنا ایمان کبھی ضائع ہونے دیتا، بلکہ ہر آزمائش کو چیر کر وہ اپنی منزل اور مراد کو پا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا مومن فلاح پا گئے۔ مومن بولیے، آگے ارشاد فرمایا اب یہ مومنوں کی علامات بیان ہونے لگیں۔ کیا ہونے لگیں بولیے؟ اب مومن کیا کرتے ہیں جو فلاح پا گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں پورا عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں، پورا خشوع، پورا عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں نماز میں، عجز و نیاز، خشوع، اللہ کی طرف توجہ۔ ادھر دیکھیں میری طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک شخص نفل پڑھ رہا ہے حضور کے سامنے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ بولو نا یارا۔ اور اپنی داڑھی کو چھیڑی جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، داڑھی کے بال ایسے 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 جو چھیڑی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، خدا کا ادب ہوتا، اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا۔ خشوع، اللہ کا ادب، اس کی بارگاہ میں اظہار ادب، اظہار تذلل، اظہار عجز، اس کیفیت کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو مومن فلاح پا جاتے ہیں، ان کی علامت کیا کہ نماز پورے خدائی ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نماز بولیے پورے، میرے بھائیوں میری طرف دیکھیں، اگر ہم نے نماز ہی شروع نہ کی، نماز ہی شروع، تو اگلا مرحلہ کہاں سے آئے گا؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، مجھے دیکھیں، مجھے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان کے اندر ہمیشہ ایمان اور شیطان کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ کس کی جنگ ہے بولیے؟ ایمان اور شیطان کی جنگ ہے یہاں۔ ایمان اور شیطان کی بولیے، ہر شخص مجھ سمیت غور کرے کہ اس کا ایمان جیت رہا ہے یا اس کا شیطان جیت رہا ہے۔ کیوں بھی غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آج غور نہیں کریں گے تو جب موت کا وقت آئے گا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا ابن آدم سو رہا ہے، جب اس کی آنکھیں بند کی جا رہی ہوں گی تب اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ حضرت مولا کائنات حکمت کے شہنشاہ نے کیا خوب کہا کہ انسان سو رہا ہے، جب اس کی آنکھیں بند کی جا رہی ہوں گی اس وقت اس کی آنکھیں کھلیں گی۔ اس وقت پتا چلے گا کہ جو کچھ تھا وہ جھوٹ تھا، حق سچ تو یہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، آج سے سستی ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ شیطان کو جیتنے، بولو شیطان کو جیتنے، ایمان کو جیتنے دینا۔ کیوں بھی اپنے ایمان کو جیتنے دیں گے؟ شیطان کو ہرائیں گے؟ یہ اندر ایک جنگ ہے۔ اگر آج ہار گئے تو وہاں کیسے جیتیں گے؟ یہاں ہار گئے شیطان سے، وہاں کیسے جیتیں گے؟ کل قیامت کو کیسے جیتیں گے؟ آج ہم نے ایمان کے ذریعے جیتنا ہے۔ یاد رکھو ہم اہل البیت کے پیروکار ہیں، اور اہل بیت میں سے کون ایسا ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق سجدہ نہ ہو؟
کیوں بھئی کوئی ایسا ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق سجدہ نہ ہو؟ تو اگر ہماری زندگی میں سجدے کا شوق پیدا نہیں ہوا تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہماری محبت ناقص ہی نہ ہو۔ کیوں بھئی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ لہٰذا ہمیں اپنے دلوں پہ غور کرنا ہے، شیطان کو ہرانا ہے اور ایمان کو جتوانا ہے، فتح یاب کرنا ہے۔ تو نماز شروع کریں گے، اور پھر نماز بھی کیسی؟ خشوع والی۔ کیا امام زین العابدین علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، تو نماز ادا فرمانے کے دوران قریب آگ لگ گئی، سارے ہی نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ نماز چھوڑ کے سارے پکارنے لگے، النار النار یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے۔ آپ نماز پڑھتے رہے، جب سلام پھیرا تو انہوں نے کہا، اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کو کس چیز نے اس آگ سے غافل رکھا؟ آپ نے فرمایا، مجھے دوزخ کی آگ نے اس آگ سے غافل رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے دوزخ کی آگ نے اس آگ سے غافل رکھا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب آگ لگی، کب بھڑکی اور کب بجھی۔ یہ ہے نماز میں خشوع۔ بولیے نماز میں، یہ میں قصے کیوں سنا رہا ہوں؟ ان قصوں کا اثر ہوتا ہے، سنانے والے پہ بھی ہوتا ہے اور سننے والے پہ بھی ضرور ہوتا ہے۔ تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان مقدس ہستیوں کا، انشاءاللہ ان کے تقدس اور پاکیزگی کا فیض ہمیں ضرور نصیب ہوگا۔ تیسری علامت اللہ نے فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، کہا جو مومن فلاح پا گئے، ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے لغو اور فضول کام سے دور رہتے ہیں۔ ہر طرح کے فضول اور لغو کام سے، بولیے لغو بات سے، بیہودہ بات سے، فضول بات سے ہمیشہ دور رہتے ہیں، فضولیات میں نہیں پڑتے، لغویات میں، فضولیات میں بولیے نہیں پڑتے، اجتناب کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں۔ لغو کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں، وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ کیا؟ کیوں بھی ہماری یہی بولی ہے نا، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، ہماری زندگی فضول کاموں میں ضائع ہو رہی ہے، فضول کاموں میں، فضول بولنے میں۔ فضول کیا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف، فضول کیا چیز ہے، فضول کیا کام ہے، فضول کیا بولی؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ کے ہاں فائدہ نہ دے، وہ فضول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب غور کریں تو ہماری ساری زندگی فضول نظر آئے گی، ہماری باتیں، ہمارے کام۔ لہٰذا آج کی رات ایک مقصد زندگی لیجئے، ہم میں سے کسی کی زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک عظیم مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے خود بھی اللہ کے رستے پر آنا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے رسول کے رستے پر لانا ہے۔ کیوں بھی اس مقصد کے ساتھ زندگی گزاریں گے، آئندہ بے مقصد زندگی نہیں گزارنا۔ کیا؟ بے مقصد زندگی۔ پھر بے مقصد بندہ چیزوں میں کب پڑتا ہے؟ جب وہ حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا اور شبہ والے کاموں کی بھی تمیز نہیں کرتا۔ شبہ، جس میں شبہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم حلال کے 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں 10واں حرام نہ ہو۔ 10واں حرام، 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، شبہ والی چیزوں سے بچنا۔ کیا بولیے؟ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے احیاء علوم الدین اپنی کتاب میں۔ علی بن معبد ایک بہت بڑے محدث ہیں، شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خط لکھا۔ کیا؟ تو خط سکھانے کے لیے میرے دل میں آیا کہ تھوڑی سی مٹی نہ ہمسائے کی دیوار سے لے لوں، اس کے اوپر لگا دوں تاکہ اس کی سیاہی سوکھ جائے۔ کہتے فوری میرے ضمیر نے، میرے دل نے کہا کہ یہ دیوار تمہاری دیوار تو نہیں، یہ دیوار تمہاری دیوار تو، ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ کہتے اگلا ہی جواب میرے نفس نے دیا کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، بھلا مٹی کی کیا وقت ہے؟ مٹی کی؟ قبلہ کہنے لگے میں مٹی کی کیا وقت ہے، مٹی کی کیا قیمت ہے؟ وقت کہتے ہیں قیمت کو، مٹی کی کیا قیمت ہے؟ علی بن معبد کہتے ہیں جب میں رات سویا تو ایک شخص خواب میں آیا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ علی بن معبد
کل قیامت والے دن پتہ چل جائے گا کہ مٹی کی کیا قیمت ہے، مٹی کی کیا وقت ہے۔ تم نے اس معاملے کو اتنا چھوٹا لیا اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ حاضرین، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کی راہ کہ ہم کسی کا بھی حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، یہاں تک کہ کسی کا اتنا معمولی سا بھی حق اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو مومن فلاح پا گئے وہ بیہودہ اور فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باطن کو پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بولو، اپنے باطن کو پاک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ باطن، یہ دل اندر غلاستیں، اندر حسد کی عادت پیدا ہو چکی ہے، تکبر کی عادت۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی ماں باپ حسد کرنا سکھاتے ہیں، کبھی چاچا تایا حسد کرنا سکھاتے ہیں، کبھی رشتہ دار، کبھی دوست یار حسد کرنا سکھاتے ہیں، کوئی جھوٹ بولنا سکھاتا ہے۔ معاشرے کے اندر صحیح، ہمارے رشتہ داروں میں صحیح، کوئی جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، کوئی حسد کرنا سکھاتا ہے، کوئی تکبر کرنا سکھاتا ہے۔ بھئی آپ کی توجہ نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ میں ادھر کھڑا ہوں، مجھے ہر ایک کا پتہ ہے کون کدھر دیکھ رہا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حضرت پیر میر علی شاہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھے تھے تو ایک بندہ ملنے کے لیے آیا، جب اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں حضرت خضر کو کس کس نے دیکھنا ہے؟ سب نے کہا جی دیکھنا ہے۔ کہا یہ جو ابھی اٹھ کے گئیں یہ حضرت خضر ہے۔ وہ سارے بندے اٹھ کے خضر کو دیکھنے چلے گئے اور میر علی شاہ بیٹھ کے اپنے مرشد کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ نے خضر کو نہیں دیکھنے جانا؟ کہا حضور میں اس کو جو دیکھ رہا ہوں جس کو خضر دیکھنے آیا ہے، جس کو خضر خود دیکھنے آئے، جب میری نگاہوں کے سامنے وہ حسین چہرہ ہے تو میری نگاہ دائیں بائیں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بنا کے دیں فیروز کدھر چلا گیا؟ ڈیوٹی دیں، اپنی ڈیوٹی دو بیٹا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو اندر عشق ہو تو بندہ تو دائیں بائیں ہوتا ہی نہیں۔ اپنا عشق پکا کرنا چاہیے۔ کیا سمجھے یا نہیں سمجھے؟ توجہ کیجئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے باطن کو پاک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے برائیاں سیکھتے ہیں، چھوٹے ہوتے بچپن میں، جوان بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے برائیاں سیکھتے ہیں۔ یہ ایک جنگ ہے ایمان اور شیطان کی جو ہر وقت جاری رہے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنا باطن پاک کرنے لگ جاتے ہیں، دل سے حسد کو دور کرتے ہیں، تکبر کو دور کرتے ہیں، ریاکاری کو، دکھلاوے کو، نیت کی خرابی کو دور کرتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کا حرص، مال کا لالچ، پیسہ کمانے کی ہوس، اس کو دور کرتے ہیں۔ اس کو بولیے، لیکن یہ بات سمجھ لیں قرآن نے کہا ہے یہ خود بخود دور نہیں ہوتی، یہ اندر پاک خود بخود ہوتا۔ بولے نا یہ اندر پاک خود بخود ہوتا۔ جواب تھوڑا آ رہا ہے یارا، اندر خود بخود پاک ہوتا کیسے ہوتا ہے؟ سورہ کاف میں اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ کہا جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے، وہی بولیے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ اسے کوئی ولی مرشد کبھی نہیں ملے گا، اسے کوئی ولی مرشد کبھی بھی۔ اچھا اتنی بات تو سمجھ آگئی، دوسرا جملہ تو پورا واضح ہے نا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ولی مرشد مل سکتا۔ پہلے والا مصرع اس سے مکمل ہوگا نا کہ جسے اللہ ہدایت دے تو ہدایت پھر ملتی کیسے ہے؟ جواب واضح ہے کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی ولی مرشد عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مرشد کی نگاہ، وہ مرشد کی توجہ، وہ اس کی تربیت، وہ اس کی صحبت، اس کا فیض اس کے اندر کی غلاستوں کو اکھاڑ کے دور کر دیتا ہے اور اندر کو ستھرا اور اجلا بنا دیتا ہے۔ اللہ
सलामत है। मजमे में ज्यादा पढ़े लिखे भी बैठे होते हैं, एक्स्ट्रा पढ़े लिखे, है ना, वो देख रहे हो कि मैं पानी खड़े होके पी रहा हूँ। हाँ, तो ये मौला अली के साथ भी होता था। वो लोग मौला अली पे एतराज करते थे जिनको खुद ही नहीं पता होता था, खुद ही कुछ नहीं पता होता था। तो मौला अली ने कूफे के मिंबर पे फरमाया कि लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं, जबकि मैंने रसूलुल्लाह को बैठ के भी पानी पीते हुए देखा और खड़े होकर भी पानी पीते देखा है। और यह हदीस नासे है, सही मुस्लिम की रिवायत मनसूख है, मुहद्दिसीन की वजाहत है इस पे, तवज्जो फरमाइए। तो आगे इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कि जो कामयाबी का रास्ता है वो क्या है, कि मोमिन वो हैं जो कामयाब हैं। और कामयाब कौन है? जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अपनी शर्मगाहों की, बोलिए इधर देखो आशिको, मेरी तरफ देखो। मेरे नबी ने फरमाया मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। एक चीज जो दो जबड़ों के दरमियान है, जुबान जो दो जबड़ों के दरमियान है, इसकी जमानत दे दो। और दूसरी चीज जो दो टांगों के दरमियान है, शर्मगाह, फरमाया मुझे इसकी जमानत दे दो, मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तो मोमिन वही है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो जिना बदकारी करते। आज सोशल मीडिया पे कितना वायरल हुआ वो वाकया आपके सामने, जो भी मामलात हैं, लेकिन इतना जरूर समझिए कि हमारे मुआशरे में जो मुसलमान मुआशरा है, कम अज कम किसी के साथ जिना बिल जबर नहीं होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती होनी नहीं चाहिए। कम अज कम इतना तो जरूर होना कि जो बेटी बहन घर से निकल रही है उसकी इज्जत हमारी निगाह से महफूज हो। हमारी निगाह से, बोलिए, हम किसी को बुरी नजर से ना देखें। क्यों भाई, हमसे शुरुआत होगी कि नहीं होगी? हमने शुरुआत करनी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक समझदार बाप ने एक बेटे को नक्शा फाड़ के दिया, नक्शा बोलिए, फाड़ के ना टुकड़े टुकड़े करके दे दिया और कहा कि इसको जोड़ के लाओ। वो तंग कर रहा था अपने बाप को, वो कोई काम कर रहा था तो वो तंग कर रहा था। उसने नक्शा पकड़ा, फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके कहा इसको जोड़ के लाओ। चलो, ध्यान लाया, मशगूल कर दिया, बिजी कर दिया, जोड़ के लाओ। वो 15 मिनट में जोड़ के ले आया। उसने कहा यार मुझे तवक्को थी कि ये तुम कभी भी जोड़ पाओगे, पूरी दुनिया का नक्शा कैसे जोड़ लिया? कहा अब्बा जी, इसके पीछे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी, इसके पीछे एक इंसान की, मैंने एक इंसान की तस्वीर ठीक की, पूरी दुनिया का नक्शा ठीक हो गया। मैंने एक इंसान की तस्वीर ठीक की, पूरी दुनिया का नक्शा खुद ब खुद ठीक हो गया। मुझे ठीक होने की जरूरत है, मुझे अपने शागिर्दों को ठीक करने की जरूरत है, मुझे अपने सुनने वालों, मोहब्बत करने वालों को ठीक करने की जरूरत है। इस्लाह का ये मरहला यहां से शुरू होगा तो दुनिया में भी इंशाअल्लाह जरूर फैलेगा। क्यों भाई, आज से आगाज करेंगे। मेरे पीरो मुर्शिद ने हमेशा ये तालीम दी और सूफिया की यही तालीम है कि याद रखो, दुश्मन जब भी हमला करेगा सबसे पहला हमला आपकी हया मारेगा। क्या मारेगा? हया पे हमला करेगा, क्योंकि हया ईमान है। हया नहीं तो ईमान नहीं। अल्लाह की हया, रसूल की हया, एक दूसरे की हया, उस्तादों की, बुजुर्गों की, आले रसूल की हया, उलमा की हया खत्म हो गई, फिर कुछ भी बाकी। हया पे दुश्मन हमेशा हमला करेगा। तो ये हमला याद रखिएगा, अंदर की शैतान और ईमान की जंग हमेशा याद रखिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फला ऐसे मिलेगी कि तुम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। हाँ, अगर ये जिनसी ताल्लुक तुम अपनी बीवियों से रखो या लौंडियों से रखो तो फिर तुम पर कोई मलामत नहीं है। हलाल पर तुम पर कोई मलामत नहीं है। हराम से बचो, हलाल से शर्माओ ना और हराम कभी करो ना। ये उसूल अपने ज़हन में रखो। फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। और फरमाया कि जो बीवी और लौंडी के अलावा
اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ، کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے نگاہ سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے ہونٹ سے، چاہے قدم سے، چاہے دل سے بھی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا والقلب یزنی، دل بھی زنا کرتا ہے، کہ ویسے خیالات سوچتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے نزدیک اللہ کی حد سے گزرنے والا ہوگا، اللہ کی مقرر کردہ حد سے بولو گزرنے والا ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا وَحِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، فرمایا یاد رکھو جس طرح تمہاری چراگاہیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ بولے نا یار، چراگاہیں ہوتی ہیں، ان کی ایک حد ہوتی ہے اپنے جانور کو ادھر جانے دینا ورنہ توان بھرنا پڑے گا، ایسا ہی ہے نا، ادھر کے جانور ادھر جا کے چارہ کھا گئے، فصل اجاڑ گئے تو پیسے بھرنے پڑیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ پاک کی ایک چراگاہ ہے، جس طرح ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور کہا اللہ کی چراگاہ کی حد اس کے حرام کردہ کاموں کی حد ہے، ان کے قریب نہیں جانا، ان کے قریب بولیے ادھر دیکھیں مجھے، آخر تک ہے توجہ، سلامت رہیے سلامت رہیے۔ اللہ پاک نے واہ واہ یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے بولیے بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ قریب بھی نہ جاؤ، وہ کام جن سے انسان بدکاری کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا، اس جگہ کے قریب بھی نہیں جانا، ایسا منظر نہیں دیکھنا، ایسی چیز نہیں سننی، ایسی بولی نہیں بولنی جس سے بدکاری کی خواہش دل میں پیدا ہو۔ پاکیزگی نہیں تو کچھ بھی نہیں، پاکیزگی حیا یہی ایمان ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، فلاح اور کامیابی اسے ملے گی کہ جو اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ امانتوں سے مراد ذمہ داری ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، منصب ہیں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے کسی کا لگا ہوا ہے، چاہے وہ دنیا میں اس نے کوئی منصب اپنے ذمے لے لیا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ وہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے یا یہ سارے نوکریاں کرنے والے، جابز کرنے والے، چاہے وہ دین کی، چاہے وہ دنیا کی، چاہے گورنمنٹ کی، پرائیویٹ کی، ہر شخص کو دیکھا جائے گا وہ اپنی امانت صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور وعدوں سے مراد اللہ سے بھی وعدے، کیا بولیے بولے نا یارا، یہ دوسری دفعہ کہنے پہ بولتے ہیں، بولا کریں نا، ذوق سے بیٹھا کریں، آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی ہیں۔ تو وعدے اللہ سے بھی وعدے، کیا؟ اور بندوں سے بھی جو ہم وعدے کرتے ہیں، بندوں سے بھی بولیے، دیکھو یہ بیعت بھی ایک وعدہ ہے، بیعت بھی کیا ہے؟ اگر ہم وعدہ نہیں نبھا رہے تو ہم کتنے کمزور اور ناقص ہیں، کتنا بڑا عیب ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بیعت ایک وعدہ ہے، نکاح ایک وعدہ ہے، بیوی کہتی کہ میں تم سے وفا کروں گی، شوہر کہتا ہے کہ میں تم سے وفا کروں گا۔ گھر کے لڑائی جھگڑے میں ہر کوئی جیتنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن انسان تنہائی میں مصلے پہ بیٹھا ہو اور اپنے گریبان میں جھانکے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ غلطیاں میری بھی ہیں، کچھ غلطیاں کیوں بھی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا، کچھ غلطیاں میری بھی ہیں، محسوس ہوگا، ضمیر اندر سے آپ کو جواب دے گا۔ لہٰذا ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے نبھائیے، رشتے نبھانے سیکھیے، رشتے بولیے نبھانے سیکھیے۔ اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کا دوبارہ ذکر کیا کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی بولیے۔ اب جس میں یہ علامتیں پائی گئیں، فرمایا اولئک هم الوارثون، کہا یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، کس کے وارث؟ کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنت الفردوس وہ جنت جو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا جنت کی سب نہریں جنت الفردوس سے جاری ہوتی ہیں، اور آقا نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ علامتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کیوں بھی یہ مشن ہے، کیا ہے؟ شروع کریں گے، اپنے بچوں کو شروع کروائیں گے،
اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہماری جو حدیث ہے اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اہل بیت۔ کیا بولیے؟ آئیے اب حضور کے اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ سلامت جی، توجہ فرمائیں۔ آج مجمع ڈھیلا کیوں ہو گیا بھائی؟ آہا، اسامہ جی، اسامہ کدھر ہے؟ نہیں ہے؟ نعرہ میں لگاتا ہوں، نعرہ میں لگاتا ہوں، نیند سے جاگ جائیں سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جاگ گئے جاگ گئے، سلامت رہیں۔ آئیے حضور کے گھرانے کی بات کرنے لگیں۔ اب کوئی زبان مجھے خاموش نہیں نظر آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس وہ آدمی ہے جو اچھی بات پہ بھی داد نہ دے سکے، وہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس۔ سنو، عشق اور مستی کے ساتھ تو ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں، ان اہل بیت کے رستے پر چلتے ہیں جن پر خود اللہ درود بھیجتا ہے، جن پر بولیے خود اللہ درود بھیجتا ہے، اور پروردگار عالم نے ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ درود بھیجنے کا بولیے، یہی وجہ ہے کہ جو ان پر درود نہ بھیجے، ساری نماز پڑھ لے، ان پر درود نہ بھیجے، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرماتا۔ حدیث کو سنیے، حدیث کو امام دارقطنی نے بیان کیا سنن میں، اور حدیث نمبر 6 اور 7 ہے۔ امام بیہقی نے بیان کیا، ابن جوزی نے بیان کیا، شوکانی نے بیان کیا۔ توجہ ہے نا؟ وہ جاگے کہ نہیں جاگے؟ توجہ کیجئے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی صلاة لم یصلی فیہا علی وعلا اہل بیتی لم تقبل منہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے لیکن نماز میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ درود نہ پڑھے، اللہ پاک اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا، اس کی نماز کو رد فرما دیتا۔ نماز کو بولیے تو پتہ یہ چلا کہ کسی کی نماز بھی اہل بیت پر درود پڑے بغیر قبول ہو سکتی۔ بولیے اہل بیت پر درود پاک پڑے بغیر قبول ہو سکتی۔ اور اس کو سمجھئے، آقا نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ درود نہ پڑے، کیا فرمایا بولیں؟ مجھ پر اور میرے، مجھ پر اور میرے۔ اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو درود ہے، کیا درود، وہ خاص ہے مصطفیٰ کے لیے اور مصطفیٰ کے گھرانے کے لیے، کہ حضور خود فرما رہے ہیں وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، جو مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ درود نہ پڑے۔ اور پھر اگلی بات سمجھے، توجہ میری طرف کیجئے۔ نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں وَآلِ محمد، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، جب پڑھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں، آل محمد سے مراد سمجھ لیجئے، آل محمد سے مراد ساری امت نہیں ہے، ساری امت، بلکہ آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہیں۔ آل محمد سے مراد علی و فاطمہ و حسن و حسین اور ان کی ساری آل اولاد ہے، اس سے پوری امت مراد۔ ہاں، ایک بات سمجھنی چاہیے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری آئے نا حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ، بندہ کسی قوم سے، کسی ہستی سے محبت کرتا ہو لیکن عمل اس جیسے نہ ہو، عمل اس جیسے، تو اس کا کیا بنے گا؟ آقا نے فرمایا ابو ذر گھبرانا چھوڑ دے، گھبرانا چھوڑ دے، انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کا گھبرانا چھوڑ دے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ
یا علی سلامت رہے، زندہ باد، سلامت رہے۔ یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا اور دنیا میں بھی اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا، اسی کے ساتھ بولیے۔ لہذا جو حضور کی آل اولاد سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، جب آل محمد پہ درود پڑا جاتا ہے تو اللہ پاک ان سے محبت کرنے والوں کو بھی اس رحمت میں شامل فرما لیتا ہے، لیکن ہوتا اس کے لیے جو دل و جان سے محبت کرتا، جو دل و جان سے بولیے، اور جو نفرت کے طور پر کہ آل محمد، اسی بھی آل محمد ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو اس بولی کے ساتھ بولے وہ کبھی درود میں شامل ہو سکتا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو ایک مثال سے سمجھے، توجہ۔ حضرت سلمان فارسی نہ تو مکہ کے رہنے والے ہیں، نہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، نہ انصار ہیں، نہ مہاجر ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ فارس سے آئے، ایران سے آئے، خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی، اور شعر پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام، اللہم ارحم الانصار والمہاجر، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ انصار مہاجرین پر رحمت فرما۔ اب سلمان فارسی درمیان میں آ گئے۔ سلمان فارسی قبلہ سید احمد شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ قبلہ حضرت سلمان فارسی درمیان میں آ گئے، کیا درمیان میں آ گئے۔ اب جب درمیان میں آئے تو ان کو محسوس ہوا، انصار کو بھی مہاجرین کو بھی، کہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ نہ میں انصاری اور نہ ہی مہاجر ہوں، میرا شمار کس میں ہوگا؟ اب سب کہنے لگے سلمان منا، مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے۔ جب شور اٹھا رسول اللہ تشریف لے آئے، میرے آقا آ گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ کہتے ہیں کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے، مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہم میں سے۔ آقا نے فرمایا سلمان نہ تم میں سے ہیں، سلمان نہ تم میں سے ہیں، سلمان منا اہل البیت، بلکہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ سلمان، اللہ اکبر، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ سلمان بولیے تو دیکھو جو سچا عشق کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے جس سے وہ عشق کیا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آل محمد کا سچا غلام ہے تو جب درود پڑھا جائے گا تو وہ بھی ان رحمتوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں میں خاص نقطہ دینا چاہتا ہوں، میں میرے مرشد کے قدموں کا صدقہ، میں نے کبھی بھی نقطہ چوری نہیں کیا، نقطہ کبھی بھی چوری نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ کسی کا نقطہ ہے تو اپنی طرف سے سنا دیا، ہاں کسی کا ہو تو پھر میں منسوب کرتا ہوں، نام نہ لوں تو یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے سنا ہے، فلاں سے سنا ہے۔ سنیں ایک خاص نقطہ ہے، توجہ ہے آپ کی۔ آقا نے فرمایا کہ جو ساری نماز پڑھ لے، تکبیر بھی، فاتحہ بھی، قرات بھی، رکوع بھی، سجود بھی، سجدے بھی کر لے، لیکن آخر پہ آ کے اگر وہ مصطفیٰ اور ان کی آل پہ درود نہ بھیجے، محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجے، لم تقبل منہ، اس کی ساری عبادت رد ہو جاتی، اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلا؟ توجہ، پتہ یہ چلا کہ تمام عبادات پر قبولیت کی مہر مہر اہل بیت سے لگتی ہے۔ قبولیت کی مہر مہر، بھئی مہر کہتے ہیں محبت کو، مہر کس کو کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، جی سلامت رہیے، ایک شاعر کو صحیح سمجھ آئیے، ہاں میرے مصرے کی صحیح سمجھے جی۔ مہر، مہر کس کو کہتے ہیں؟ محبت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو، عبادات کی قبولیت کی مہر اہل بیت کی مہر سے لگتی ہے، اہل بیت کی بولیے۔ اور جہاں یہ مہر نہ ہو، قبلہ سید وحید شاہ صاحب، جہاں یہ مہر نہ ہو، بولیے جہاں یہ مہر، وہاں بندہ اردو بازار کی جتنی مرضی مہرے ساتھ رکھ لے، اردو بازار کی بولیے جتنی مرضی مہرے ساتھ رکھ لے، جہاں آل محمد کی محبت کی مہر نہیں ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے کبھی بھی مہر نہیں لگ سکتی۔ مہر خدا کی بارگاہ سے
اسی کو لگے گی جو مہر علی میں جیے گا، جو مہر فاطمہ میں جیے گا، جو مہر حسنین میں جیے گا، جو آل رسول کی مہر و محبت میں جیے گا، خدا اسے اپنی بارگاہ سے مہر لگا دے گا۔ لم تقبل منہ، یہاں قبول کرنے کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، یعنی اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ قبول، اور اللہ اسی کی قبول کرتا ہے جو آل محمد پہ درود بھیجے۔ کیا بھیجے بولیے؟ اور پھر اگلی حدیث سمجھئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، کہتے لقینی کعب بن عجرہ، یہ حدیث امام حاکم نے روایت کی اور ان کے علاوہ کئی طبرانی سمیت کئی محدثین نے بیان کی۔ وہ کہتے کہ مجھے حضرت کعب بن عجرہ ملے، یہ صحابی ہیں، کون ہے بولیے؟ انہوں نے کہا الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا بیٹے کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں؟ کیا میں تمہیں ایک، اور وہ تحفہ جو میں نے خود براہ راست حضور کے منہ سے سنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے پتہ یہ چلا کہ چھوٹے ہی بڑوں کو تحفہ نہ دیں، بلکہ بڑوں کو بھی چاہیے چھوٹوں کو تحفہ دیں، اس سے محبت بڑھتی نا۔ وہ بڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تمہیں تحفہ نہ دوں، تحفہ۔ اور دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلی، وہ یہ کہ سب سے اچھا تحفہ علم اور ہدایت کا تحفہ ہوتا ہے۔ ہماری خرابی یہی ہے کہ ہم اپنے استاد کو، اپنے پیر کو جو 2، 4، 5 ہزار روپیہ پیش کرتے ہیں نا، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی دولت دے دی، لیکن وہ جو ہدایت سے اور علم سے نواز رہا ہوتا ہے اس کو ہم دولت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ایسی دولت ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ وہ دولت تو فنا ہو جانے والی، ابھی آئی ابھی لگ گئی، سمجھے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کی قدر نہیں اور اہل علم کی قدر نہیں، کہ ہم اس کو دولت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں؟ اور تحفہ بھی علم اور ہدایت والا، تحفہ بھی بولیے علم اور ہدایت والا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی والد اپنی اولاد کو جو سب سے اچھا تحفہ دے سکتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ وہ کیا ہے اچھی؟ نہ جائیداد، نہ گاڑیاں، نہ بنگلہ، کچھ نہیں۔ کیا بولیے؟ اچھی تربیت۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں تحفہ نہ دوں جو حضور سے ہم نے لیا؟ کہا جی دیجئے۔ کہا فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، کہا ہم نے حضور سے عرض کی اے اہل بیت، اے اہل بیت، ہم نے آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے؟ صحابی کے جملے سنیے، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت ہم نے نماز میں آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے؟ صحابی کے الفاظ اور میرے آقا کا بعد کا جواب یہ واضح کر دیتا ہے کہ جو نماز میں درود ہے وہ مصطفیٰ پر ہے اور ان کی آل اولاد پہ ہے، اور جو پھر ان سے سچی محبت کرے گا اللہ اس کو بھی اسی رحمت کی چادر میں لے لے گا۔ تو آقا نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہا نماز میں یوں درود پڑھا کرو، اے اللہ حضرت محمد اور ان کی آل پر درود نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود نازل فرمایا۔ توجہ کریں میری طرف، وفا کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ وفا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ہے ایک دفعہ دعا کی حضرت ابراہیم نے، اور میرے نبی نے صلہ کیا دیا؟ حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ رسول اللہ کے لیے دعا کی اور میرے نبی نے صلہ کیا دیا؟ صلہ یہ دیا، آئے ہائے، صلہ یہ دیا کہ قیامت تک کے لیے حکم جاری کر دیا کہ جب بھی مجھ پہ درود بھیجو ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ بھی بھیجو۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ وفا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی شان کے لائق اجر دے، انسان اپنی شان کے لائق بدلہ دے، یہ وفا ہے، یہ وفا ہے، انسان اپنی لائق شان کے لائق بدلہ دے، یہ وفا ہے۔ وفا یہ نہیں کہ اس کو ترخواہ دے ایک ہی کام میں، نہ، اپنی شان کے لائق عطا کرے۔ تو ہم ان اہل بیت کو مانتے ہیں جن پر نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ کیا ہے بولیے نماز میں درود پڑھنے کا حکم ہے۔ حاضرین میں اسی مضمون کو آگے چلاتا ہوں
حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں، حضرت واصلہ، یہ جو آج کل درود نکلا ہوا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، یہ جو حضور کی آل کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، وہ آلی ہی نہیں کہا جاتا، خدا جانے کیا ٹھنڈک مل جاتی ہے وہ آلی ہی بیچ میں سے نکال کے، کیا سکون لینا چاہتے ہیں وہ آلی ہی کو بیچ میں نکال کے۔ یاد رکھیں کل کتب حدیث کو پڑھیے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ حضور نے درود سکھایا ہو اور ساتھ آل محمد پہ درود پڑھنے کا حکم نہ دیا ہو۔ کسی ایک حدیث میں بھی آپ نہیں دکھا سکتے، کسی ایک حدیث میں بھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل ہی، حضور کی آل کو نکال کے خدا جانے بڑے 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 علماء کہلانے والوں نے کون سے سینے میں کیا ٹھنڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ درود حضور کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پیدا کرتا، کیونکہ میرے نبی نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ جب بھی مجھ پہ درود بھیجو ساتھ میری آل اولاد پہ بھی درود بھیجو۔ حضور کا تعلیم شدہ یہی ہے۔ کیوں بھی توجہ ہے؟ اب ہم مولا علی کی طرف جا رہے ہیں، جاگ کے بیٹھیں یارا، جاگ کے سلامت رہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا کہتے خرجت انا ارید علی جن، کہا میں نکلا مولا علی کی تلاش میں۔ ہائے 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 ہائے، ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کریں۔ خرجت انا، میں نکلا، بولے نا یارا، سب بولا کریں، میں کس لیے نکلا؟ ارید علی جن، کہ میں مولا علی کی تلاش، مولا علی کی چاہت، مولا علی کے ارادے سے نکلا، مولا علی کے، ہائے 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 کیا الفاظ ہیں۔ پتہ یہ چلا کیا کہ علی کی چاہت رکھنا، علی کی، ارید علی جن، علی کی چاہت رکھنا، علی کو تلاش کرتے رہنا، یہ سنت صحابہ ہے۔ سنت، کہا علی کی تلاش میں، علی کی چاہت میں نکلا، تو مجھے کہا گیا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا کہتے جب میں وہاں پہنچا، یہ حدیث میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، مجھے لوگ جتنے سنتے ہیں یہ میں پہلی دفعہ حدیث سنا رہا ہوں، میں اپنی ہر درس میں کوشش کرتا ہوں کچھ نیا آپ کو ضرور سکھاؤں، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ حدیث آپ کو پہلی دفعہ سنا رہا ہوں، توجہ سے۔ حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا، سادات کی نظر، توجہ جی، کہا جب پہنچا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تانی ہوئی ہے، حضور نے بولیے چادر تانی ہوئی ہے، وعلی و فاطمہ و حسن و حسین قد جمعہم تحت ثوب، اور اپنی چادر میں میرے آقا نے خود کو بھی لے رکھا ہے، مولا علی کو بھی لے رکھا ہے، سیدہ زہرا اور حسنین کریمین کو بھی لے رکھا ہے۔ دھوپ ہے، دھوپ کیا دھوپ ہے، اور اس میں چادر حضور نے تانی ہوئی ہے، خود بھی چادر کے نیچے اور بلکہ پورے پنجتن پاک چادر کے نیچے، پورے پنجتن پاک۔ یاد رکھو نبی کی چادر سے محبت اگر کوئی کرے، اور جو چادر والے نبی کی کملی سے تو پیار کا دعویٰ کرے، اور وہ جو نبی کی کملی کے نیچے آتے ہیں ان سے کترائے، اس سے بڑی منافقت ہو سکتی؟ یہ منافقت ہے۔ کیا ہے؟ بولیں کیا ہے؟ یہ منافقت ہے۔ سنیں حضرت واصلہ بن اسقا کہتے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر میں پنجتن پاک کو لیا ہوا ہے، اور لے کے حضور کیا فرما رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ اور جاگے ہوئے ہیں نا یارا، اللہ سلامت رکھے، جب مصرع ختم ہو تو بتاتے ہیں ہمیں سمجھ آیا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ڈھیلے ڈالے خاموش نہیں بیٹھ جاتے، خاموش، ہر چیز کو سننے کا ادب ہوتا ہے نا، تو گفتگو کو سننے کا ادب ہے، کچھ چیزیں خاموشی سے سننے والی ہوتی ہیں، کچھ جوش اور محبت سے سننے والی ہوتی ہیں۔ سنیں، توجہ ہے نا؟ سلامت رہیں۔ کہتے میں نے دیکھا حضور نے چادر میں لیا ہوا ہے، اور آقا دعا کر رہے ہیں، اللہم انکا جعلت صلواتکا ورضوانکا علی وعلیہم، کہا ہے پروردگار اپنی رضا کو اور اپنے درود کو میرے لیے خاص کر دے اور میرے گھرانے کے لیے خاص کر دے۔
परवरदिगार आलम अपनी रजा को और अपने दुरूद को मेरे लिए खास कर दे और इन चारों के लिए खास कर दे। इन चारों, फिर हदीस के लफ्ज सुन ले, मैं कोई तर्जमा गलत नहीं कर रहा। अल्लाहुम्मा इन्नका जअलता सलावातिक व रिदवानका अलैया व अलैहिम, ए अल्लाह अपनी रजा को और अपने दुरूद को मेरे लिए और मेरे घराने के लिए खास कर दे। अपनी रजा को और अपने दुरूद को मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, अलीउल मुर्तज़ा के लिए, फातिमातुज़ ज़हरा के लिए, हसनैन करीमैन के लिए खास कर दे। माना क्या है? माना ये परवरदिगार आलम अपनी रजा अपने दुरूद को पंजतन पाक के लिए खास कर दे। फिर जिसको भी तूने रजा से नवाजना हो, इनके सदके से नवाजना। जिसको भी रहमत से नवाजना हो, पंजतन पाक के सदके से नवाजना। जिसको भी नवाजना हो, जिनको भी नवाजना हो, फिर इनके सदके से नवाजना। क्यों? क्योंकि मेरे नबी ने दुआ कर दी, ए अल्लाह अपने दुरूद को और अपनी रजा को पंजतन पाक के लिए खास फरमा दे। पंजतन पाक के लिए बोलिए। और मेरे आका, अब मैं हजरत मौला कायनात पे एक हदीस पेश करके, एक सईदा ज़हरा पर, एक हसनैन करीमैन पे पेश करके हम बात को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मेराज की रात थी। बोलो तो सही ना यारा, क्या? मेराज की रात थी। कौन सी रात? मेराज की रात। और आका ने फरमाया, मेराज की रात जो अल्लाह के खिताब का मौजू था वो शान अली थी। वो क्या थी? बोलिए। शान। वाह 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 वाह। मेराज की रात है और मौजू शान अली है। मौजू क्या है? बोलिए। अरे नादानो, हम अपनी महफिलों में अगर अली की शान को मौजू बनाए, तुम्हें घबराहट क्यों होती है? ये आदत हमें अल्लाह ने डाली है। ये आदत हमें अल्लाह ने डाली है। ये आदत खुद ब खुद आ गई। ओ भाई, खुदा वाली आदतें हर एक में तो नहीं आती ना। क्यों भाई? खुदा वाली आदतें हर एक में आ जाती हैं। बोलो तो सही ना। तो ये जो हम अपनी महफिलों में अली की शान पे गुफ्तगू करते हैं, ये आदत हमें खुदा ने डाली है। खुदा ने डाली है। आका ने फरमाया, इन्नल्लाह औहा इलैया फी अलीजिन सलासत अशिया लैलत उसरिया बी। आका ने फरमाया, मेराज की रात अल्लाह ने मुझे वही फरमाई और मौला अली की 3 शानें अता फरमाई। कितनी? बोलिए। क्यों? क्यों? वैसे गौर करें ना इस हदीस के ऊपर। क्यों? 2 महबूब मिल रहे हैं, 2 महबूब मिल रहे हैं और अल्लाह गिफ्ट दे रहा है। आय हाय आय हाय, कीमती गिफ्ट दे रहा है खुदा ताला। और गिफ्ट क्या है? शान अली। शान। इससे पता यह चला, अगर कोई नबी की बारगाह में अच्छा तोहफा पेश करना चाहता है तो शान पंजतन पाक पेश कर दिया करे। हुजूर राजी हो जाएंगे। आका बोलिए, राजी हो जाएंगे। और फिर समझे हुजूर को राजी करने के बड़े तरीके हैं, रसूलुल्लाह को राजी करने के, लेकिन वो तरीका जो अल्लाह ने सिखाया है, नहीं यार नहीं, ताड़ी दाद बड़ी मठी है यार। वाह वाह। वो तरीका जो अल्लाह ने सिखा दिया कि मेरे नबी को राजी कैसे करना है, वो तरीका क्या है? वो तरीका ये कि महफिल सजाओ, रौनक लगाओ और एहतमाम के साथ अली की शान सुनाओ। एहतमाम के साथ अली की। आका ने फरमाया 3 शानें। कितनी? बोलिए। ऊंचा बोलो ना यारा। पहला फरमाया, अन्नहु सय्यदुल मुमिनीन, कहा अली तमाम मोमिनों का सैयदो सरदार है। तमाम मोमिनों का सैयदो, सैयद तवज्जो करें जी, कहा तमाम मोमिनों का सैयदो सरदार है। वह इमामुल मुत्तकीन, और जितने भी मुत्तकी हैं अली उन सब का इमाम है। अली उन सब का। पता ये चला कि अल्लाह के नजदीक मोमिन वही है
جو علی کی سیادت پہ بھی ایمان رکھے، علی کی قیادت پہ بھی ایمان رکھے، علی کی ولایت پہ بھی ایمان رکھے، اور علی کی امامت پہ بھی ایمان رکھے۔ امام المتقین، امام المتقین، کہا یہ مومنوں کا سید و سردار ہے اور متقین کا امام ہے۔ اب ظاہر میں ادھر دیکھو، بندے کی بڑی لمبی ساری داڑھی بھی ہو، پگڑی بھی ہو، بندہ نیک بھی ہو، بلکہ ایکسٹرا نیک ہو۔ کیا نیک ہو بولیے؟ یہ میں نے ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح متعارف کرائی ہے کہ خوارج سے لے کر آج تک اہل بیت کے جو دشمن آپ دیکھیں گے وہ ظاہری نیکیوں میں ایکسٹرا نیک نظر آئیں گے، لیکن نبی کے گھر کے معاملے میں بڑے بدلحاظ ہوں گے، بڑے زبان کے میٹھے شہد سے بھی زیادہ اور دل کے خطرناک بھیڑیے سے بھی زیادہ، بھیڑیے سے بھی زیادہ ایکسٹرا نیک بندہ ہو، دنیا اس کو مومن سمجھتی ہو، لیکن علی کی سیادت اور قیادت پہ ایمان نہ رکھے اور علی کی ولایت و امامت پہ ایمان نہ رکھے، نہ تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک مومن ہے نہ متقی ہے۔ کیوں بھی ایک پکی دماغ میں بیٹھ جائے گی بات، بولیں بھی، یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے۔ تیسرا فرمایا وقائد الغر المحجلین، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جس کا بھی چہرہ نور والا ہوگا ان سب کا قائد اور رہبر علی ہے۔ جس کا بھی چہرہ، کیوں بھی کرسیوں والے بھی جاگے ہوئے ہیں نا، سلامت رہیں، جس کا بھی چہرہ قیامت والے دن نور والا ہوگا، روشن ہوگا، اللہ نے فرمایا اے میرے رسول معراج کی رات باتیں ہو رہی ہیں، معراج کی رات باتیں ہو رہی ہیں، اے میرے حبیب قیامت والے دن جس کا بھی چہرہ نور والا ہوگا علی سب کا قائد اور رہبر ہے، سب کا قائد اور حیدر 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 حیدر، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ کے ہاتھ سلامت رہیں، آپ کے جذبے ہاتھ سلامت رہیں، جذبے سلامت رہیں۔ تو فرمایا قیامت والے دن جس کا بھی چہرہ نور والا ہوگا علی سب کا قائد ہے، رہبر ہے اور لیڈر ہے۔ اچھا مطلب کیا اس کا؟ مطلب کیا ہے سمجھیں بھائی، مطلب یہ ہے جو آج علی کی لیڈرشپ مان گیا، جو آج علی کی قیادت مان گیا، اسی کا چہرہ قیامت والے دن نور والا ہوگا، اور جو آج علی کی لیڈرشپ کو نہیں مانے گا، علی کی قیادت کو نہیں مانے گا، اس کا چہرہ قیامت والے دن نور والا ہو سکتا؟ کیوں وہ یہ تھے نہیں نکھیڑے ہو گئے؟ قیامت والے دن کندہ چہرہ پیڑا ہونا ہے، سبحان اللہ، سرکار فرما رہے ہیں، واہ 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 واہ، حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت والی نے یہیں لگا رکھی ہے، حشر علی نے یہیں لگا رکھا ہے کہ علی کا ذکر کرو، جو منافق ہے اندہ چہرہ اتھے پیڑا ہو جاندہ ہے۔ آئے آئے، علی تیری شان کو سلام ہے، وہ تو قیامت جو آنی ہے سو آنی ہے، تو نے ادھر ہی قیامت بپا کر رکھی ہے۔ آئے آئے آئے، جو تجھے مانتے ہیں تیرا ذکر آنے پہ ان کے چہرے نور والے ہو جاتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سلامت رہیں۔ حاضرین وقت کافی ہو رہا ہے، ہمارے ابھی دو نعت خواں بھی ہیں، میں اختتامی حصے کی طرف چلتا ہوں۔ ایک حدیث سیدہ زہرا پہ پیش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فاطمہ شجنۃ منی، آقا نے فرمایا بے شک فاطمہ میری شاخ ہے، فاطمہ میری، بولو نہ بولو یارا، فاطمہ میری شاخ ہے، فاطمہ میری یبسطنی ما یبسطہا، جس چیز سے فاطمہ خوش ہو جاتی ہے میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ نبی کو خوش کرنے کا طریقہ سیکھو آج مومنوں، یبسطنی ما یبسطہا، جس چیز سے فاطمہ خوش ہو جائے میں بھی خوش ہو جاتا ہوں۔ اور فرمایا وَيَقْبِدُنِي مَا يَقْبِدُهَا، جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں۔
تو فرمایا فاطمہ میری شاخ ہے. کیا ہے بولے نا, فاطمہ میری. اچھا یہ سمجھیں, عربی میں شجنتن ہر شاخ کو نہیں کہتے. شجنتن ہر شاخ کو, غصنن بھی ویسے کہتے ہیں شاخ, لیکن شجنا ہر شاخ کو کہتے. شجنا وہ شاخ ہے جس میں دو چیزیں ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ کتنی چیزیں بولیے, سلامت رہیں. پہلی چیز شجنتن کسے کہتے ہیں؟ وہ شاخ, توجہ, شجنا وہ شاخ جو گھنی ہوتی ہے. وہ شاخ بولیے جو. اور دوسرا شجنا ان شاخوں کو کہتے ہیں جو آپس میں یوں ملی ہوں کہ انہیں جدا کرنا ممکن نہ ہو. وہ کٹ تو جاتی ہیں لیکن جدا کبھی بھی. ہائے ہائے, میرے نبی فرما رہے ہیں انما فاطمہ شجنۃ منی, فرمایا بے شک فاطمہ میری ایسی شاخ ہے جو مجھ سے یوں جڑی ہے کہ کٹ تو سکتی ہے لیکن کبھی جدا نہیں ہو سکتی. تبھی تو فرمایا اس کی رضا اور ناراضگی مجھ سے ملی ہوئی ہے. اس کو خوش کرو گے مجھے خوش کرو گے, کیونکہ یہ ملی ہوئی شاخیں کیا ہیں بولیے. دوسرا یہ کہ شجنا میں نے کہا وہ شاخ ہوتی ہے جو گھنی ہو. جو کیا ہوتی ہے بولیے, بولیں تو صحیح نہ یارا. گھنی شاخ ذرا اپنے تصور میں لائیں. گھنی کوئی شاخ ہو, اس پہ خوبصورت پتے لگے ہوئے ہیں, گھنی شاخ ہے تو کیا ہے وہ شاخ اس پر ثمر بھی لگا ہوتا ہے, پھل بھی لگا ہوتا ہے, اس کا ایک خاص رنگ بھی ہوتا ہے, تبھی تو گھنی ہے نا. اس کی خوشبو ہے, ایک مٹھاس ہے, ایک رنگ ہے. تو حضور سمجھا یہ رہے ہیں کہ فاطمہ کا جو بھی رنگ ہے وہ میرا رنگ ہے. فاطمہ کے ذریعے جو بھی ثمر پھل دنیا میں وجود میں آ رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا ثمر ہے. اور فاطمہ کے ذریعے سے جو بھی خوشبو زمانے کو ملے گی وہ محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. پھر اس کا اگلا معنی سمجھیے کہ آقا نے فرمایا یہ میری گھنی شاخ ہے. کیا ہے؟ گھنی شاخ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں جو گھنی شاخ ہوتی ہے نا وہ کافی سایہ دیتی ہے نا, تبھی تو وہ گھنی شاخ ہوئی نا, سایہ دیتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے, حضور سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا فیض بڑوں کے ذریعے سے پھیلے گا, لیکن جتنا میرا فیض فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے عام ہوگا اتنا فیض کسی کے ذریعے سے بھی عام نہ ہوگا. واہ واہ, کیوں جی مدری صاحب جاگے ہوئے کہ نہیں؟ تو فرمایا جتنا میرا فیض فاطمہ الزہرا کے ذریعے عام ہوگا, اس کی نسل کے ذریعے عام ہوگا, اتنا فیض کسی اور کے ذریعے سے عام نہیں ہوگا, کیونکہ یہ میری گھنی شاخ ہے. بولیے یہ میری گھنی شاخ ہے. اور پھر یہ بھی سمجھیں گھنی شاخ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خشک نہیں ہوتی. جی حضور, وہ خشک ہوتی, تر ہوتی ہے, تر, تبھی اس پہ پتے لگتے ہیں نا, تر. تو آقا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں بڑے یزید, لعین, مروان جیسے بدمعاش پیدا ہوں گے, اولاد فاطمہ پہ حملے کرنے والے ہوں گے, لیکن خود کٹ مر جائیں گے, ان کی نسلیں فنا ہو جائیں گی. فاطمہ الزہرا جیسی شاخ کو کوئی خشک نہیں کر پائے گا, یہ ہمیشہ تر کی تر ہی رہے گی. بولیے ہمیشہ. یہ میرے مرشد کے قدموں کا صدقہ, یہ سیدہ زہرا کی ڈائریکٹ عطا ہے. یہ کسی کتاب کے چوری نکتے نہیں جو سنا رہا ہوں. اگلا سمجھیے, دیکھیے جو گھنی شاخ ہوتی ہے نا, جب دھوپ ہو کیا تو آپ اس کے سائے میں چلے جائیں. دھوپ کی جو تمازت ہوتی ہے, جو اس کا آپ کو تنگ کرنا, دھوپ کا حدت, اس کی تپش وہ ختم ہو جاتی ہے نا جب آپ سائے میں چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں بولیے؟ یہ ایک بندے کو میں دیکھ رہا ہوں کو ورد وظیفہ ہی پڑھا جا رہا ہے میرے خطاب میں. نہ میرے بیٹے, خطاب کا ایک جملہ کروڑوں وظیفوں سے بہتر ہوتا ہے, کروڑوں وظیفوں سے بہتر ہوتا ہے. نہیں سمجھا ہے میری بات؟ کروڑوں وظیفوں سے بہتر ہوتا ہے ایک خطاب کا جملہ سمجھ لینا. تو اللہ کرے یہ میری بات ہی سمجھ آ جائے تو سمجھے. توجہ فرمائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میری گھنی شاخ ہے. کیا ہے؟ گھنی شاخ ہے. اور گھنی شاخ جب آپ اس کے سائے میں جاتے ہیں دھوپ کی تکلیف ختم ہو جاتی. بولیے دھوپ کی تکلیف. حضور سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں
बड़े बड़े फितने उठेंगे, बड़े बड़े खारजियत भी नासबियत भी बड़े बड़े रूप में उठेगी। अगर तुम उन फितनों के जमाने में अपना ईमान बचाना चाहते हो और फितनों की धूप से बचना चाहते हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का जो साया है वो तुम्हें फातिमातुज़ ज़हरा के रूप में मिलेगा। फातिमातुज़ ज़हरा के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा का साया मिलेगा। और फिर ये भी समझिए, जो गनी शाख होती है वो इसलिए होती कि उस पे पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पे पत्ते। तो हुजूर समझाना ये चाह रहे हैं कि दुनिया में बड़ी बड़ी लोगों की नस्लें होंगी, लेकिन जो अल्लाह नस्ल में बरकत फातिमातुज़ ज़हरा के देगा ऐसी किसी की नस्ल में बरकत ना होगी। और इससे मुराद ये भी है कि दुनिया में बड़े बड़े लोगों के अकीदतमंद होंगे, लेकिन जितने अकीदतमंद फातिमातुज़ ज़हरा के होंगे कायनात में इतने अकीदतमंद किसी के ना होंगे, क्योंकि ये गनी शाख है। क्या है बोलिए? और फिर जब कोई गनी शाख को देखता है, गनी शाख को देखता है ना, उस पे हरे हरे पत्ते हों तो इंसान को राहत और सुकून दिल मिलता है, राहत और सुकून दिल मिलता है। आका समझाना ये चाह रहे हैं, अगर तुम्हें मोहम्मदी सुकून चाहिए, दिलों को मोहम्मदी सुकून देना चाहते हो तो एक ही दरगाह है, जहां जाओ और उस शाख को देखो तो तुम्हें आंखों के रास्ते दिल तक मोहम्मदी सुकून महसूस हो, और वो दरगाह फातिमातुज़ ज़हरा की दरगाह है। हाज़रीन, और भी इसमें कई नुक्ते इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर आपको सुनाऊंगा। तो ये आका ने फरमाया फातिमा मेरी शाख है, जिसने इसे खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिसने इसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। हसनैन करीमैन की मोहब्बत हमारा ईमान है। आका अलैहिस्सलाम ने इनकी मोहब्बत के बारे में इरशाद फरमाया। हज़रत सलमान फ़ारसी रिवायत करते हैं, कौन? इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में बयान किया, आका ने फरमाया मन हब्बल हसन वल हुसैन फ़क़द हब्बनी, फरमाया जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। वमन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह, और जो मुझसे मोहब्बत करता है अल्लाह खुद उससे मोहब्बत करता है। वमन अहब्बहुल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। देखो हसन हुसैन सिराते मुस्तकीम नहीं है, नहीं समझे? क्या थक गए हैं? कैसा सिराते मुस्तकीम है? यूं शुरू करता है, बारगाह मुस्तफ़ा तक ले जाता है, फिर बारगाह खुदा तक ले जाता है, फिर जन्नत तक ले जाता है। हाज़रीन, ये हमारा मिशन है और इसी के लिए हमने ये तंजीम काम कर रही है। ये तंजीम इश्तिहारों पे नहीं है, सीनों के अंदर है। जिस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजीम दारे अरकम से शुरू हुई, वो इश्तिहारों से नहीं शुरू हुई, सीनों से शुरू हुई। क्या? तो ये हुसैनी तंजीम है जो काम कर रही है। इसके लिए याद रखें, जब तक हमारे अपने इदारे नहीं होंगे, हमारे अपने स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तो ये सिलसिला महदूद रहेगा। क्या रहेगा? महदूद। इस वक्त जो हुसैनियत पे हमला करने वाले लोग हैं, उन्होंने आपसे पैसे लेके, आपसे ज़मीनें लेके, आपसे चंदे लेके उन्होंने हज़ारों मदरसे बनाए, हज़ारों मदरसे, हज़ारों स्कूल, आपसे पैसे, आपसे ज़मीनें, आपसे जायदादें लेके। लेकिन मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ मेरे रब, कभी ज़िंदगी में ऐसा ना हो कि मुझे किसी वडेरे से कहना पड़े, मुझे किसी बादशाह से कहना पड़े। मैं तो अपने रब से कहता हूं, मेरे आका, मैं तो तेरी और तेरे रसूल की नौकरी करता हूं, हमें किसी और का मोहताज ना फरमा। तो ये मेरी तमन्ना है कि हम ऐसे इदारे बनाएं, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोग अता फरमाए जो मुखलस हों, जो क्या हों, जो दीन की खिदमत इसलिए करें कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, जो अपनी ज़मीनें भी पेश करें इसके लिए, हमारे इदारों के लिए, मदरसों के लिए, जामियात के लिए, मसाजिद के लिए, इस्लामिक स्कूल्स के लिए अपनी ज़मीनें पेश करें, अपना माल पेश करें। कि पेश नहीं करेंगे तो बाद में उन्हीं की औलादें उन ज़मीनों के ज़रिए से उनकी कब्र को दोज़ख बनाएंगे। ये भी याद रखें। तो मैं किसी की मिन्नत करने वाला नहीं, हम सैयद हैं, अपना पैगाम पहुँचाते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया था, हुज़ूर आपकी नज़र ये कौल, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया था कि तुम लोगों का तोहफ़ा कबूल किया करो, तुम लोगों का तोहफ़ा कबूल, लेकिन जब तोहफ़ा तुम्हारे दीन की कीमत बन जाए, जब तोहफ़ा तुम्हारे दीन की
फिर उसको ठोकर मार दिया करो, फिर उसको कभी कबूल न किया करो। जब तोहफा तुम्हारे दीन की कीमत बन जाए, कुछ लोग हैं जो हमें जमीनें भी देना चाहते हैं लेकिन वो हमारे दीन की कीमत लगाना चाहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारे दीन की कोई कीमत नहीं लगा सकता सिवाय हमारे रब के, सिवाय हमारे। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं, शाम का ये वाकया है। बहुत अजीम मुहद्दिस है सईद हलबी रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठ के दर्स दे रहे हैं, उनकी टांगें खराब हो गई थी, दर्द रहता था ना, उनमें दर्द रहता था, तो उन्होंने टांगें फैलाई हुई और दर्स हदीस दे रहे हैं। उस इलाके का सबसे जाबिर हुक्मरान था। जाबिर क्या था? जिसने हजारों लोग कत्ल करवाए थे, छोटी छोटी बात पे कत्ल कर, पूरी पूरी फैमिली कत्ल करवा देता था। जाबिर था, उसका नाम ही जब्बारुश शाम है, शाम का बहुत बड़ा जाबिर। इब्राहिम बादशाह अली, ये तुर्कियों में से था। इब्राहिम बादशाह अली बड़ा जाबिर जालिम हुक्मरान था। तो ये ना हजरत शेख सईद हलबी दर्स दे रहे थे मस्जिद में, जामे मस्जिद में शाम में, तो वो अंदर दाखिल हो गया। क्या हुआ अंदर कि शेख खड़े होके मेरा इस्तकबाल करेंगे, मेरी तरह वाह वाह होगी हैं। हजारों लोग उनका दर्स सुन रहे थे, उन्होंने ऐसे टांगे फैलाई हुई थी। तो दरवाजा उधर से था, उधर से वो आया हुक्मरान, और शेख की टांगे उधर कोई फैली हुई, उधर कोई। अब जैसे वो दाखिल होने लगा ना, शागिर्द कहते हैं हमने कहा यार उस्ताद ने टांगे नहीं समेटनी हैं तो खड़े भी नहीं होना, बस आज उस्ताद का आखिरी दिन है, आज ये कत्ल हो जाएंगे। शागिर्द कह रहे हैं आपस में बातें शुरू हो गई, क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड आ गए ना अंदर, हटो बचो के शोर शुरू हो गए। जनाब इब्राहिम बादशाह अंदर आ रहे हैं, शेख पढ़ाई जा रहे हैं, दरसे हदीस दे रहे हैं। वो आया, चलता 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 शेख के सामने आके खड़ा रहा। शेख ने टांगे उसकी तरफ फैलाई हुई हैं, सामने खड़ा हुआ, टांगे फैलाई हुई हैं, हदीस पढ़ाते जा रहे हैं। वक्त का हुक्मरान है, कुछ छोटे मोटे बंदे की बात नहीं कर रहा, हदीस पढ़ाते जा रहे हैं। उसको इतना गुस्सा चढ़ा, उसने जाते ही ना अपने दरबार में अपने खुशामदी बुलाए, कहा मुझे सजा बताओ मैं किस तरीके से इसको कत्ल करूं। तो उसके खुशामदियों में हासिद भी थे शेख सईद हलबी के। उन्होंने कहा जनाब अभी बुलाएं, उसको तलब करें। उसने ऑर्डर जारी कर दिया कि सईद हलबी को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ। बड़ा जालिम था, मैंने कहा, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत से नवाजा था शेख सईद हलबी को कि पूरी फौज ने बगावत कर दी, एक भी फौजी उनको गिरफ्तार करने पर तैयार ना हुआ। एक भी फौजी उनको गिरफ्तार करने पे, काश मेरे मुल्क में भी ये गैरत आ जाए, एक भी फौजी उनको गिरफ्तार करने पर तैयार ना हुआ। इस पर मेरे भाइयों उसने पैंतरा बदला, उसने कहा ये तो काम खराब हो गया, ये बगावत कर देंगे तो हुकूमत कैसे चलेगी। उसने पैंतरा बदला, उसने कहा कि मैं इसको लोगों की नजर में भी गिराऊंगा, लोगों की नजर में भी गिराऊंगा और इसे अपने पीछे भी लगाऊंगा, देखना मेरा कमाल। उसने 1000 सोने के सिक्के थे, बड़ी रकम थी, अरबों रुपए रकम, 1000 सोने के सिक्के, वजनी सोने के, कई किलो सोना उसने शेख की बारगाह में भेजा अपने वजीर के हाथों। जब वो वजीर आया, क्या तो लोग काफी बैठे हुए थे, कहा भाई इब्राहिम बादशाह ने मेरे लिए 1000 सोने के सिक्के भेजे ताकि मेरी रोटी चल सके और गुजर बसर हो सके। फिर मुस्कुरा के कहने लगे, ये जो जुमला है उनका आप नेट पे ये लिखें, आपको ये वाकयात उनके मिल जाएंगे, तारीख का हिस्सा बन गया उनका ये जुमला। वजीर से कहा इब्राहिम बादशाह से जाके कहना वल्लदी यमुद्दु रिजला ला यमुद्दु यदा, अपने बादशाह से जाके कहना जो उसके सामने पांव फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता। आए, जो वक्त के हाकिम के सामने पांव फैलाता है वो कभी हाथ, उसने जो करना है करे, जो उसके सामने पांव फैलाता है वो कभी हाथ नहीं फैलाता। तो हाजरीन, अल्लाह पाक गैरत से हमेशा नवाजे। आखिरी एक बात हीरो जैसे मेरे पास है वो भी सुनाई देता हूं। हजरत हम्माद बिन सलमा, बोलिए, हजरत हम्माद बिन सलमा का ये वाकया है कि हम्माद बिन सलमा के एक शागिर्द बयान करते हैं,
نام کیا ہے؟ حماد بن سلمہ۔ یہ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے۔ حماد بن سلمہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ اچانک سپاہی اندر آئے۔ انہوں نے کہا بھئی سیکیورٹی دیکھی، آ کے نظام دیکھا، کہا جی امیر المومنین آ رہے ہیں، بادشاہ وقت آ رہا ہے۔ کون بولی گئے؟ بادشاہ وقت آیا۔ شیخ اسی طرح بیٹھے رہے، شیخ بولی گئے اسی طرح بیٹھے رہے۔ وہ آ کے سلام عرض کیا، اس نے کہنے لگا کہ حضور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا تو میرے اوپر خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا بادشاہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولے ہیں۔ یہاں بہت سارے جامعات کے بچے آئے ہوئے ہیں، یہ میں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں، جامعہ نعیمیہ سے آئے ہوئے ہیں، نظامیہ سے آئے ہوئے ہیں، یہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ خود کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، توجہ، اور اپنے ان محبت کرنے والوں کو بھی سمجھا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں مانگتے۔ سنو، اس نے کہا بادشاہ نے کہ جب میں آپ کے سامنے آتا ہوں مجھ پہ ایک خوف اور ہیبت طاری ہو جاتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے حکمران وقت، ان العالم اذا اراد بعلمہ وجہ اللہ ہابہ کل شیء۔ کہا اے بندے جان لے، جب کوئی عالم اپنے علم کے عوض میں، علم کے بدلے میں صرف مولا کا دیدار چاہتا ہے نا، مولا کی رضا چاہتا ہے، علم کے بدلے پیسے جائیدادیں نہیں چاہتا، علم کے بدلے میں صرف اللہ کی رضا اور اللہ کا دیدار چاہتا ہے، تو پھر ہر چیز اس سے ڈر کے رہتی ہے، پھر ہر چیز اس سے وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْنِزَ بِهِ الْكُنُوزَ هَابَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور اگر کوئی عالم اپنے علم سے دولت جمع کرنا چاہے تو وہ خود ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے، وہ خود ہر چیز سے۔ تو حاضرین یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، کیوں بھائی میرے ساتھ ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے، اپنی رجسٹریشن بھی کرائیں، ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہو ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے اس مشن کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ادارہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے بولی اپنا ادارہ، ادارے میں مسجد بھی، جامعہ بھی، مدرسہ بھی، اسلامک سکول بھی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے مخلص لوگ عطا فرمائے، ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہوں۔ اللہ تعالی ہماری آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ میں کروڑوں بار شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پیر و مرشد کا کہ آپ تشریف لائے، حضور نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ آپ کی اللہ صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم اور روحانیت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ہم جیسے نادان کیا دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ اظہار محبت ہے کہ انسان دعا کرے۔ کیا میں کروڑوں بار شکر گزار حضور آپ کا ہوں، تمام سادات کا ہوں، مشائخ کا ہوں، علماء کا ہوں، آپ سب عاشقوں کا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ جو میں نے ٹارگٹ دیا ہے یاد رکھیں گے، اس کے ساتھ جو پیغام دیا یہ ریکارڈنگ لیں، گھروں میں سنائیں، سنیں کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگلی دفعہ ہر بندہ کم از کم 2 افراد مزید لائے گا، کیوں جی؟ نیت کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 روپے کے